بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو علی الغیب بضنین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آقا کریم رؤوف الرحیم، جان عالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا وہ درود فرشتوں کے ذریعے سے میری بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جی لگا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں، اللہ رب محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے
نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ایک بار اور جی لگا کر بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ حضرات آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا حبیب وہ ہے جو غیب کا علم بتانے میں بخیلی سے کام نہیں لیتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا ہے، بخل سے کام نہیں لیتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آدمی بخیل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس سب کچھ ہو اور پھر بھی وہ نہ دے، جب اس کے پاس سب کچھ ہو اور پھر بھی وہ خرچ نہ کرے تو ہم اسے بخیل کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی فقیر کو بخیل نہیں کہتا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بھائی اس کے پاس ہے ہی نہیں تو کھائے گا کیا، لٹائے گا کیا۔ بخیل ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اور وہ دیتا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے میرا حبیب غیب بتانے میں بخیلی سے، بخل سے کام نہیں لیتا، کنجوسی سے کام نہیں لیتا۔ مطلب یہ ہوا میرے حبیب کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ بتاتے بھی ہے اور بتانے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ تو قرآن کی یہ ایک نہیں ایسی سینکڑوں آیت کریمہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ غیب کیا ہے پہلے اس چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ غیب کہتے ہیں ہر چھپی ہوئی چیز۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ قبر میں جائیں گے، فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے 3 سوال کریں گے۔ آپ نے دیکھا فرشتوں کو؟ کوئی اس پیریڈ سے گزرا ہے؟ نہیں، مطلب غیب۔ جب ہم یہاں سے چلیں گے قیامت قائم ہوگی، آپ کو نہیں معلوم، لیکن پہلے سے ہی کسی نے آپ کو خبر کر دی ہے، غیب۔ آپ جب جائیں گے میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ابھی تک نہیں ہوا، آپ نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، ہاں کسی کہنے والے نے کہا ہے سو یقین کر رہے ہیں، غیب۔ آپ جنت میں جائیں گے اگر اچھے عمل ہوں گے، آپ دوزخ میں جائیں گے اگر آپ کے کردار برے ہوں گے، آپ کے اعمال برے ہوں گے۔ آپ نے دیکھی جنت، آپ نے دیکھی جہنم؟ نہیں، کسی کہنے والے نے کہہ دیا تو اس کی بات پر اتنا کانفیڈنس اور بھروسہ ہے، کہہ دیا سو مان لیا۔ یہی غیب، یعنی جو چیز آپ کی نظر سے غائب ہے، جو چیز چھپی ہوئی وہ آپ کے لیے غیب ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ معراج کی وہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں معراج میں سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان، جہاں حد ختم، سرحد ختم، حدود ختم، مکہ ختم، جگہ ختم، وقت ختم، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میں اس سے اوپر، جہاں اوپر بھی ختم، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اس سے بڑا غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا۔ ارے جب خدا نے ہی چھپا تو کوئی اور غیب آپ سے کیا چھپ سکتا؟ حضور علیہ السلام فرماتے میں گیا، اللہ کا دیدار کیا، تو پھر اللہ نے اپنے دستے کرم کو، جو اس کی شایان شان ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے،
ہم یہی کہتے ہیں اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان ہے، اس نے اپنا دستے کرم، حضور فرماتے ہیں میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے کلیجے میں، اپنے دل میں محسوس کی۔ حضور فرماتے اس کے بعد پوری کائنات مجھ پر روشن و منور ہو گئی، ہر چیز کا علم میرے سامنے آ گیا، ہر چیز میرے سامنے کھل گئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اول سے لے کر روز آخر تک جب جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آنے والے وقتوں میں ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے ہیں، اور جانتے بھی اس طرح سے ہے کہ کائنات کے اندر اگر کہیں اندھیرے میں چھوٹا سا ذرہ اگر ریت کا پڑا ہے، میرے مصطفیٰ اسے بھی دیکھتے ہیں اور چاروں طرف سے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھ کر اس کی چاروں سمت کو دیکھتا ہے، میرے مصطفیٰ اس طرح سے سب کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان نگاہوں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز اس نگاہ سے چھپ نہیں سکتی۔ آج میں حضور علیہ السلام کے علم غیب کو آپ کے سامنے روشن کروں گا، میرے آقا کتنا جانتے تھے، کیونکہ یہ بھی شوشہ اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ صرف آپ کو بھی کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں کسی ایسے آدمی سے آپ کا مسابقہ ہو اور آپ کی ملاقات ہو جو آپ کو اس طرح سے پڑھانے کی کوشش کرے، تو آپ یہ چیز آپ ذہن میں نشین کر لے اور یاد کر لے تاکہ آپ کے بھی یہ چیز کام آئے کہ جب ایسے لوگوں سے سابقہ ہو، ایسے لوگوں سے جب ملاقات ہو اور وہ ہمارے نبی کی ذات پر جب اٹیک کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ نبی کے علم غیب کا انکار مطلب حضور کی ذات کا انکار۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ آگ ہے، اس میں گرمی ہے یا نہیں، آپ انکار کر دو کہ نہیں یہ آگ ضرور ہے لیکن اس میں گرمی نہیں ہے، یہ آپ کی بیوقوفی ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں۔ لیکن آگ کی گرمی کا انکار کرنا مطلب آگ کا انکار ہے۔ آگ ہوگی تو گرمی ہوگی، گرمی نہیں ہے اس کا مطلب آگ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرنا حضور کی ذات کا انکار ہے۔ یار نبی، آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیں، نبی کا ارتھ اور نبی کا میننگ ہی ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتلائے۔ ہم نبی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے نا تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا چلو ان کو آزمائے، یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں، اگر یہ گئے ہیں آج رات، اگر یہ گئے ہیں تو انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ آئے ایک ٹولی کی شکل میں حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں معراج میں گیا، تو ہمارے کچھ سوالات تھے۔ وہ آئے تھے حضور کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، آئے اور آ کر کہا آپ کہہ رہے کہ ہم راتوں رات گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو کہا ذرا بتائیے تو کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو آپ دروازے جا کر گنتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس چیز کی طرف تو نظر کرتا ہی نہیں۔ بھائی آپ کے گھر میں پنکھے کتنے مجھے کیا معلوم، میں پنکھے گننے تو نہیں آیا تھا، میں آپ کا مہمان ہوا، مہمان نوازی ہوئی، میرا کام ختم ہوا، میں نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر میں گئے، معراج میں گئے، اب حضور بیت المقدس کے دروازے گننے تو نہیں گئے تھے۔ اس دشا میں کتنی کھڑکیاں ہیں وہ تو حضور گننے نہیں گئے تھے، اس دشا میں کتنی کھڑکیاں ہیں یہ تو حضور نہیں گننے گئے تھے، کون سا دروازہ کس سمت میں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گننے نہیں گئے تھے۔ لیکن پوچھا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اگر یہ سب ساری چیزیں نہیں بتائیں گے تو اس کا مطلب حضور جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن میرے مصطفیٰ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے۔
مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ یا اللہ یہ کیسے سوالات کرتے ہیں، بھلا کوئی کھڑکیاں گرنے جاتا ہے، کوئی دروازے گرنے جاتا ہے. لیکن اپنے حبیب کی بات تھی نا، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جب ان لوگوں نے سوالات شروع کیے، اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے نبی کی نظروں کے سامنے رکھ دیا. اب وہ سوالات کرتے جا رہے تھے کہ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کون سا دروازہ کس دشا میں ہے. وہ پوچھتے جاتے تھے. میرے آقا غیب جاننے والے ایک ایک چیز کا جواب دیتے چلے جا رہے تھے. کوئی چیز اللہ نے چھپی رکھی نہیں ہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا دل ہی وہ مہر لگ چکی ہو جس کے دل پر، تو اسے پھر اجالا دکھتا ہی نہیں ہے. ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی، ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا، تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، ہمارا ایک قافلہ ملک شام تجارت کے لیے گیا ہے اور راستہ یہی ہے بیت المقدس سے ہو کر جانے کا، ذرا بتاؤ آپ کی ملاقات ہوئی تھی راستے میں؟ عجیب سوال ہے یار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میری ملاقات ہوئی ہے. اور سنو، مقام روحا میں وہ لوگ پہنچے تھے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے. وہ تلاش کر رہے تھے. میں نے اونٹ ڈھونڈتے ہوئے انہیں دیکھا کہ کافی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں نے اوپر ہی سے آواز دی، اے فلاں تیرا اونٹ فلاں وادی میں بیٹھا ہوا ہے، تیرا اونٹ فلاں. حضور فرماتے ہیں جہاں ان کا سامان رکھا ہوا تھا نا، وہاں ایک پانی کا پیالہ تھا ڈھکا ہوا، اس میں پانی تھا. حضور فرماتے میں وہاں گیا اور میں نے ان کے اس پیالے میں سے پانی پیا اور پھر اس کو ڈھانک دیا. جب وہ لوگ آئے نا مکہ میں بدھ کے دن، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان کی انٹری مکہ میں ہو جائے گی. جب وہ آئے تو ان سے پوچھنا کہ کیا یہ واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے یا نہیں. تو قریش کہنے لگے ہاں یہ بڑی نشانیاں آپ نے بتائی ہے. انتظار کرنے لگے بدھ کے دن کا کہ یہ صحیح بولتے ہیں یا غلط. حضور نے فرمایا سنو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. ایک اور جگہ پہنچا تو وہاں ایک اور قافلہ تھا کہ جس پر ایک اونٹ پر 2 بندے سوار تھے. میری براق جب اس اونٹ کے پاس سے گزری تو براق کی آواز سے اونٹ بھڑکا اور بھڑکنے کی وجہ سے وہ دونوں اوپر سے نیچے گرے. ان میں سے ایک کی کلائی ٹوٹ گئی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ بدھ کے دن دوپہر کے وقت میں مکہ میں پہنچ جائیں گے. اس حد تک معلومات. اب اسے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن وہ دل پر مہر لگ چکی تھی، ابھی بھی یقین نہیں آیا. تو کیا کیا جانتے؟ جو راستہ ملک شام سے آتا تھا نا اس پر جا کر بیٹھ گئے بدھ کے دن کہ دیکھیں انہوں نے جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم سے آتے ہیں یا نہیں. قافلے والے سورج غروب ہو رہا تھا، تو ایک آدمی اوپر بیٹھا تھا. اس نے دیکھا کہ ادھر سورج غروب ہوا تو اس نے زور سے چیخا کہ دیکھو سورج غروب ہو گیا، لیکن وہ قافلہ آیا نہیں. تو ادھر سے ایک آدمی کی آواز آئی نہیں قافلہ آ چکا ہے. اور ایک قافلہ اور بھی تھا جس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ میں آ جائے گا. اس قافلے کے آنے میں دیر ہوئی، میرے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا لاج رکھ لینا، میں نے کہا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے آئے گا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بات کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حکم دیا سورج تھم جا. سبحان اللہ. روک دیا گیا، سورج روک دیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ معراج کے واقعات میں بھی آپ کو نبی کے علم کا، غیب کا علم آپ کو نظر آئے گا. اللہ رب العزت نے کس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علم سے نوازا تھا. اب آپ دیکھیں نا، جس کو نہیں ماننا تھا وہ اس وقت بھی نہیں مانتا تھا، اور جس کو نہیں ماننا ہے وہ اس وقت بھی نہیں مانتا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے، اور یہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے کہ ہم صرف یہ یہاں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ اگرچہ یہ اونا کی سرزمین پر یہ مجلس ہے، میرے آقا کی نگاہ نبوت مدینہ سے ہماری اس مجلس کو بھی ملاحظہ فرما رہی ہے. یہ مجلس تو بڑی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی کیفیت، جو دل کی کیفیت جس کو کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی کیفیت کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. کوئی چیز میرے آقا کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ نے رکھی ہی نہیں. ارے یار غیب کی بات ہم یہ نبی کے سامنے، وہ بھی
سید الانبیاء کے سامنے ہم یہ کہے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے؟ حضرت امام ربانی سے کسی نے پوچھا، امام ربانی مجدد الفسانی سے، کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ جواب سنے امام ربانی کا، کیا کہا؟ نبی کو ہم اسی میں رہ گئے، دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں، سایہ تھا یا نہیں۔ حضرت امام ربانی سے جب یہ سوال ہوا کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں، بڑا پیارا جواب دیا مجدد الفسانی امام ربانی کہتے ہیں، ارے یار میں نے تو صرف نام لیا محمد الرسول اللہ۔ امام ربانی کیا کہتے ہیں؟ میں نے صرف رسول اللہ کا نام لیا تو اللہ نے مجھ پر زمین اور آسمان کھول دیے۔ میں نے صرف رسول اللہ کا نام لیا تو اللہ نے زمین آسمان کھول دیے۔ تو جس شخصیت کا نام محمد ہے اللہ نے اس پر کیا کچھ نہیں کھولا ہوگا؟ میں نے نام لیا تو اللہ نے سب کچھ کھول دیا۔ تو جس رسول کا نام محمد ہے اللہ نے کتنے غیب اس پر کھولے ہوں گے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یار۔ ہم اسی میں الجھ کر رہ گئے کیونکہ ہم نے جانا ہی نہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت کیا ہے، حضور کی معرفت، حضور کی پہچان، حضور ہے کیا، ہم نے جانا ہی نہیں۔ اس لیے ہم غیب کا بھی ہمارے اندر سے کچھ لوگ انکار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ میں نے اور پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور مسجد نبی شریف میں وضو فرما رہے تھے، آپ گئے اور آپ نے اپنا موزہ جو ہوتا ہے وہ چمڑے کا موزہ آپ نے اتارا اور سائیڈ میں رکھا اور حضور وضو فرمانے لگے۔ ایک عقاب پرندہ آتا ہے، عقاب، وہ آیا اور حضور علیہ السلام کا موزہ لے کر اڑ گیا، اور ہوا میں جانے کے بعد اس نے موزے کو الٹا کیا تو اس میں سے سانپ نکلا، سانپ نیچے گرا، صحابہ نے جلدی سے اس سانپ کو مار ڈالا اور موزہ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عقاب کو بلایا جائے، میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقاب لایا گیا، عقاب کو حاضر کیا گیا۔ جب عقاب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرا موزہ کیوں اٹھایا یہاں سے؟ میری اجازت کے بغیر تم نے میرا موزہ اٹھایا کیوں؟ عقاب عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل میں نے دیکھا کہ موزے کے اندر سانپ بیٹھا ہوا۔ حضور علیہ السلام کہیں بے توجہی کی وجہ سے آپ جلدی جلدی میں کہیں موزہ پہن لے اور سانپ آپ کو تکلیف پہنچا دے، تو آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اور آپ کو خبردار کرنے کے لیے میں نے یہ موزہ اٹھایا، کیونکہ میرے پاس یہی راستہ تھا اور میں نے الٹا کیا تاکہ سانپ نکل جائے، آپ کو پتہ چل جائے اور آپ سانپ کے ڈسنے سے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب سے پوچھا، ذرا یہ تو بتا، سانپ موزے کے اندر تھا، تو ہوا میں پرواز کرتا تھا، چھپے ہوئے سانپ کو تو نے دیکھ کیسے لیا؟ اب دیکھیں میں وہی غیب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہا سانپ موزے کے اندر تھا، تو ہوا میں تھا، اتنی دوری سے تو نے چھپے ہوئے سانپ کو دیکھ کیسے لیا؟ تو وہ عقاب جو پرندہ تھا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہاں سے گزرا نا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سر انور سے آسمان تک ایک نور کی تجلی ہے۔ آپ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نور کی تجلی ہے۔ جب میں اس نور کے اندر گھسا، جب میں اس نور کے اندر پہنچا تو اللہ رب العزت نے مجھ پر 14 طبق کو روشن کر دیا اور اسی روشنی میں نے چھپے ہوئے سانپ کو دیکھ لیا۔ میرے بھائی، حضور کے جلووں سے نکلنے والی جو کرنیں ہیں، جب وہ کسی پرندے پہ پڑ جاتی ہے تو وہ پرندے کو غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو غیب کا کتنا علم حاصل رہا ہوگا؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ نے کس علم سے میرے مصطفیٰ کو نوازا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کس اینگل سے حضور کا علم غیب سننا چاہتے ہیں؟ قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کو لے کر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں علم 2 پرکار کے، ایک ذاتی، ایک عطائی۔
علماء فرماتے ہیں علم دو طرح کے، ایک ذاتی ایک عطائی۔ ذاتی علم اللہ کا، اس نے کسی کے پاس نہیں پڑھا، اس کا اپنا خود کا ہے، اور جو نبی کو وہ دیتا ہے وہ عطائی علم ہے، اللہ نے دیا تو نبی کو حاصل ہوا۔ اور ہم یہی عقیدے والے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کو اللہ نے دیا تو ہمارے مصطفیٰ کو غیب کا علم ہے۔ اللہ کا غیب ذاتی ہے، مصطفیٰ کا غیب عطائی ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں جو ہے، ایک قرآن پاک میں ہے، آپ پڑھیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ایک، قیامت، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی۔ دوسری چیز، بارش کب برسے گی، کوئی نہیں جانتا۔ تیسری چیز، کون کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ چوتھی چیز، کون کل کیا کمائے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور 5ویں چیز، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ کہیں گے آج کا ڈاکٹر بتا سکتا ہے، میں کہوں گا وہ مشین کے ذریعے بتاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت باہر ہی سے بتا دیا کرتا ہے۔ وہ بتانے میں مشین کا محتاج ہے، میرے آقا کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضرت ام الفضل حضور کی چچی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، چچی خوشخبری ہو، اللہ تمہارے یہاں بیٹا دے گا، جب پیدا ہو جائے تو میری بارگاہ میں لانا، وہ عباسی بادشاہوں کا باپ بنے گا۔ یعنی ایک بات میں کتنے غیب بتائے، تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، میرے پاس لانا، اور جتنے خلیفہ عباسی بادشاہ گزریں گے وہ سب تیرے بیٹے کی نسل سے ہوں گے۔ حقیقت میں ہوا یہی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہوئی، حضور کی بارگاہ میں لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جتنے بادشاہ عباسی بادشاہ ہوئے ہیں سب حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں سے ہوئے۔ میرے آقا یہاں تک جانتے تھے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ قیامت کا علم، اگر یہ چیز آپ کو حضور سے سننی ہے، قیامت کب آئے گی، مجھے آپ اتنا بتائیے کتنی چیز چھپی ہوئی ہے قیامت کے حوالے سے۔ کب آئے گی؟ جمعہ کے دن 10 محرم ہوگی، ساری علامت بچا کیا ہے، صرف سن، کس سن میں آئے گی، بس یہی کلیئر نہیں کیا۔ اب بھی یہ کہے کہ نبی کو علم نہیں تھا، یار جمعہ کا دن بتا دیا، محرم کا مہینہ بتا دیا، اور یہ ساری علامات بتا دی، دجال آئے گا، وہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی، ساری۔ جب حضرت جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی، این تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر آپ کی زبان خاموش کر دی، کہا جبرائیل تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، پھر اس راز کو اللہ راز رکھنا چاہتا ہے تو تم بیان کیوں کروانا چاہتے ہو، رہنے دو۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس کی نشانیاں بتا دوں تو چلو میں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں، ساری نشانیاں جو قیامت کے آنے کے وقت جو ہونے والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بتا دی۔ بچا ہے ایک سن ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے پوشیدہ رکھا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ محبوب اس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ قیامت کا علم، بارش کب برسے گی، یہ آپ حضور کی زندگی میں جا کر دیکھیں، اکثر ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس وقت بارش ہوئی ہے۔ کون کہاں مرے گا، جنگ بدر کو یاد کیجئے، جنگ ہونے سے ایک دن پہلے رات میں حضور اٹھے اور ہاتھ میں لکڑی لی اور صحابہ کو ساتھ میں لے کر گئے اور نشان بنائے ایسے چوکور، اور فرمایا فلاں یہاں مرے گا۔ جنگ ہوئی نہیں ہے، پتا بھی نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھے، کون کہاں بندہ مرے گا یہ میرے آقا جانتے ہیں۔ اٹھے، نشان بنا دیے، کہا یہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، جب جنگ ختم ہو گئی، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کے لیے دائرہ بنا دیا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس کی موت اسی دائرے کے اندر ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی غیب ہو سکتا؟ کون کل کیا کرنے والا ہے؟ آپ جائیں نا حضور کی زندگی پاک کو پڑھیں، یہ طویل گفتگو ہے کہ کون کب
کیا کمائے گا، کون کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ساری چیزوں کو ڈیٹیل وائز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں بیان. اب کیا چھپا ہے؟ بلکہ میں عرض کروں، قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہوں گے اور پڑھنے کے شوقین ہوں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہم کو نہیں پتا، اور کسی ترجمہ میں اس کے معنی لکھے نہیں گئے. الف لام میم، کسی نے آج تک اس کی تشریح نہیں کی، تفسیر نہیں کی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں. کوئی جانے تو بیان کرے نا. الف لام میم، یا سین قاف نون کاف یا عین صاد، یہ کوئی جانتا ہی نہیں. یہ حروف مقطعات جو قرآن کے اندر اللہ نے اس کے مطلب کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے. ایک دن حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں رمضان کے مہینے میں دور کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر جب کہا الف لام میم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل سمجھ گیا، آگے بڑھو. الف لام میم ہم نے سینکڑوں تقریر میں سنا ہوگا، الف لام میم، لیکن مطلب ہم نہیں سمجھے. حضور فرماتے جبرائیل سمجھ گیا، آگے پڑھو. میرے بھائی، جب قرآن کی پوشیدگی، قرآن کا غیب میرے مصطفیٰ پر نہیں چھپ سکا تو دنیا کا غیب میرے مصطفیٰ پر کیا چھپے گا؟ اللہ نے جب قرآن کے غیب کو میرے مصطفیٰ سے ظاہر کر دیا، عیاں کر دیا، تو پھر دنیا کا عیب کیا ہے ان کے لیے، غیب کیا ہے ان کے لیے؟ ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور ہر چیز کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر کے بتا بھی دیا. یہ ہے، یہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ ابو جہل ہاتھ میں کنکری لے کر کھڑا ہے اور امتحان لینے آ رہا میرے آقا کی بارگاہ میں. بتائیے اس میں کیا ہے؟ کیا حضور کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے؟ لیکن میرے آقا نے بتایا نہیں. حضور نے کیا کہا؟ ارے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جو اندر ہے اسی سے پوچھ لینا. اچھا، یہ حضور نے جواب کیوں دیا؟ چاہتے تو خود بتا دیتے نا کہ کنکری ہے. لیکن حضور نے یہ اس لیے اس کو کہا تاکہ اس کو بھی پتا چل جائے کہ جو نبی غیب جانتا ہے نا، اس کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ اندر بیٹھی کنکریوں کو پڑھا بھی سکتا ہے. حضور نے کہا اسی سے پوچھنا میں کون ہوں. تو پہلے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یار یہ چیز جو میرے ہاتھ میں، وہ تو جانتا تھا کہ کیا چیز میرے ہاتھ میں، کہا یہ چیز جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کیسے بولے گی کہ حضور اس سے پوچھنے کا کہہ رہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نبی کے پاس اتنا طاقت، اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے کہ وہ چاہے نا تو سوکھی لکڑی کو بھی بولنے کی طاقت دے دے. یہ وہ نہیں جانتا. تو نبی اپنا تصرف دکھانا چاہتے تھے، نبی اپنا تصرف بتانا چاہتے تھے کہ میری طاقت دے، اور جو اندر ہے اسی سے پوچھ. جب اندر والی چیز سے پوچھا نا تو اندر سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھا. جیسے اس نے کلمہ پڑھا نا تو فٹ سے اس نے ایک کنکری اٹھا کر پھینک دی غصے کے مارے. یہاں سے ایک سبق بھی ملتا ہے اور ایک حیرت بھی ہوتی ہے اس کی عقل پر کہ یار کنکری کو پتا تھا کہ باہر کون ہے، وہ بند ہے مٹھی میں، پھر بھی اس کو پتا ہے کہ باہر کون ہے. تو باہر نبی کو پتا نہیں ہوگا کہ اندر کون ہے؟ جب کنکری کو پتا ہے کہ باہر کون ہے، وہ تو بند تھی، ارے وہ تو بے جان چیز ہے، لیکن پھر بھی اس کو پتا ہے کہ باہر کون ہے. تو جو جاندار ہے، جو غیب کا علم جانتے ہیں، اس نبی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اندر کون ہے، کنکری ہے یا کون ہے. یہ اس کی بے عقلی تھی ابو جہل کی کہ کنکریوں کو چھپا کر پوچھتا تھا کہ اندر کیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب کنکری نے پڑھا کلمہ تو اس نے غصے میں پھینک دی. اس سے پتا یہ بھی چلا جب تک نبی کا نام نہیں لوگے قید رہو گے، اور جیسے ہی زبان سے نبی کا نام لے لو گے نا، اللہ آزادی کی زندگی عطا فرما دے. آپ نے دیکھا جب تک اس نے کنکریوں نے نام نہیں لیا تھا تو ابو جہل کے ہاتھ میں بند تھی. جیسے آقا کا نام آیا نا، میرے بھائی دل سے لے لینا، اللہ ساری دنیا کی جھنجھوٹوں سے تجھے آزاد کر دے گا. کوئی کنکری سے بھی تو عشق رسول سیکھے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو غیب کا علم عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو
نظر مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو، حضور کی نظروں سے پوشیدہ ہو. اور آگے آپ چل کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے کے قریب تھا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ بلا کے کہا تو رونے لگی. لیکن پھر بعد میں دوسرے کان میں بلا کر کچھ کہا تو پھر ہنسنے لگی. یہ روایت آپ نے سنی ہوگی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ نے حضور سے وہ کون سی بات سنی تھی کہ پہلے رونا شروع کیا پھر ہنسنا شروع کیا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کان دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے اور میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. تو حضور کے فراق اور حضور کی جدائیگی میں رونے لگی. اور پھر دوسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس مجھے جب یہ کہا کہ فاطمہ میری آل اور میری اہل بیت میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تو ہی ہوگی. یعنی کون کب مرے گا، کون کہاں مرے گا، یہ تو میرے آقا نے جنگ بدر میں بتا دیا. کون کب مرے گا، حضرت فاطمہ کو بلا کر حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی تو ہوگی. یعنی تیری موت کب ہونے والی ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ کو بتا دیا. اور 6 ہی مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا. یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی. ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے اور منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا لوگوں میں منبر پر ہوں، اترنے سے پہلے جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. آج میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا. لوگوں نے سب پوچھنا تھا وہ پوچھنا شروع کر دیا. حضور کہتے رہے یہاں تک کہ ایک صحابی نے پھر صحابہ نے پوچھنا بند کر دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت حذافہ کے بیٹے جو تھے وہ اللہ کے رسول عبداللہ بن حذافہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں. صحابہ یہ بھی پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ میرے باپ کون ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے باپ ہی کا بیٹا ہے، تیرے باپ حذافہ ہے. اور حضور جلال میں آ گئے کہا اور پوچھنا ہو پوچھو. حضور کے تیور دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے کہ آج جلال میں ہیں، جو پوچھیں گے وہ بتا دیں گے. سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر ہم خوش ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم آج اگر مجھ سے تم زمین ہی نہیں کائنات کی ہر چیز کے بارے میں پوچھ لیتے تو آج میں تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتانے کے لیے تیار ہوں. یہ غیب تھا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے کہ قرب قیامت میں ایک آئے گا بندہ جو فتنہ پھیلائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا. کہا ہر قوم کے نبی نے اس کی قوم کو ڈرایا ہے، دجال کے فتنوں سے میں بھی ڈراتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی ڈرایا تھا دجال کے فتنے سے، میں بھی ڈراتا ہوں. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک بات اس کے حوالے سے تمہیں وہ بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. دجال کے حوالے سے ایک بات تمہیں وہ بتاتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ بات یہ ہے جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا. ایک پہچان اس کی بتا دی کہ وہ دجال کانا ہوگا. یہ کسی نبی نے اپنے قوم کو نہیں بتایا. اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف فے اور رے یہ لکھا ہوگا اور اس کی یہ نشانی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کلیئر کر کے بتا دیا. اب اس کے علاوہ کیا غیب ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس امت کا سب سے بڑا ظالم اور بدبخت بندہ وہ تھا جس نے اللہ کی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو قتل کیا تھا. اور اس امت کا حضور فرماتے اس امت کا سب سے بڑا بدبخت بندہ وہ ہوگا علی جو تمہیں شہید کرے گا. اور وہ بندہ تھا عبد الرحمن ابن ملجم.
اس بدبخت نے حضرت علی کو نماز کی حالت میں آپ کی پیشانی پر وار کیا. حضور علیہ السلام نے جو کچھ بتایا تھا وہ لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا. یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں جو کچھ ہونے والا تھا. ارے حضور جب بیٹھ جاتے تو صرف کائنات کی بات نہیں بلکہ حضور جنت اور دوزخ کو بھی بتا ڈالتے تھے. یہ بندہ یہ ہے, یہ بندہ یہ ہے. جب معراج میں گئے حضرت بلال حبشی سے آنے کے بعد حضرت بلال حبشی سے پوچھا, بلال کیا وجہ ہے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں محسوس کی ہے؟ یہ کون نبی ہے؟ یعنی آواز سنتے ہیں. چپلوں سے کوئی کسی انسان کو پہچان سکتا ہے؟ پیروں کی آواز سے آپ کسی کو پہچان سکتے ہو کہ یہ کون چل کے جا رہا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے علم کا کمال تھا کہ حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چل کون رہا ہے. بلال حبشی چل رہے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے بھی ہیں, بلال یہ کون سی طاقت تھی, کون سا عمل تھا کہ میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں محسوس کی ہے؟ بلال حبشی کہتے ہیں اور تو کچھ پتا نہیں, بس اتنا ضرور معلوم ہے میں جب بھی وضو کرتا ہوں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کو یہی میری ادا پسند آئی اور اللہ نے مجھے جنت کا یہ مژدہ سنا دیا ہو. یار آپ باریکی سے باریکی چیز میں چلے جائیں, جہاں غیب کی بات باریکی سے باریکی چیز میں آپ چلے جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان کی بارگاہ میں گئے. یہ کون صحابی جانتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جاننے والے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے. حضور نے کچھ راز ان کو ایسے بتائے تھے کہ جس کو ظاہر کرنا ان کے لیے منع تھا. مدینہ میں جتنے منافقین تھے چھپے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کی لسٹ ان کو دی تھی کہ یہ منافق ظاہر میں مسلمان لیکن اندر کھانے وہ منافق ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور جلال میں تھے, فرمایا اے فلاں اٹھ منافق ہے تو, اے فلاں اٹھ منافق ہے تو. اب یہ منافق کون ہے, کون مومن ہے؟ یہ تو دل کی حالت ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ دلوں کی حالت کو بھی جانتے ہیں کہ کون سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور کون جھوٹے دل سے کلمہ پڑھتا ہے, کون مجلسوں میں عشق مصطفیٰ کی خاطر آتا ہے اور کون مجلسوں میں کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے آتا ہے نا. نیتوں کو درست کر کے آئے, کیونکہ جس کی بارگاہ میں بیٹھے اس سے ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے, اس سے ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس طرح سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ کو احساس ہوگا, اندازہ ہوگا. صحابہ کرام تو حضرت عمر فاروق اعظم کی میں بات کرتا تھا, حذیفہ بن یمان کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہتے ہیں حذیفہ ذرا اتنا تو بتا دو, حضور علیہ السلام نے تم کو کچھ نام دیے ہیں کہ یہ نام منافقوں کے ہیں, مجھے نہیں سننا کہ کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک وہ اللہ کا ڈر ان کے اندر تھا, تو صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام اس میں ہے یا نہیں. یہاں رک کے میں یہ عرض کروں کہ ہم نے شاید کبھی اپنے دل میں یہ چیز پیدا کی ہو کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. میں نے کسی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے اپنے سامان کی, اپنے مال کی, اور سامان جتنا قیمتی ہوتا ہے نا اس کی فکر اور اس کی سیکیورٹی اتنی ہی زیادہ اہم ہوتی ہے ہمارے نزدیک. ہم چپل باہر اتار کے آتے ہیں تو ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا, اس کا اتنا خیال نہیں ہوتا ہے, پڑا ہے ملے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو چلے جائیں گے, 200-400 روپے میں آ جائے گا خرید لیں گے. لیکن جب سامان قیمتی ہو, جب گاڑی کھڑی کر کے آتے ہیں نا ہم تو اس کو ہینڈل لوک مارتے ہیں, قیمتی سامان. رات میں جب سوتے ہیں اور رات میں 2-2:30 بجے 2-3 بجے جب آنکھ کھلتی ہے نا, بچہ باہر تھا کب آیا آپ کو نہیں پتا, تو آپ اٹھ کے سب سے پہلے بائک چیک کرتے ہیں گھر میں لے لی ہے بچے نے یا باہر بھول گیا ہے, دروازے کو لوک کیا یا بھول چکا ہے. یہ کیوں؟ سامان قیمتی ہے. آپ کی آنکھ کبھی رات میں کھلی ہو, کبھی احساس آپ کے اندر آیا کہ میں اس وقت سویا ہوا ہوں, پتہ نہیں صبح اٹھوں گا یا نہیں, اللہ نے جو ایمان دیا تھا وہ ہے بھی یا چلا گیا.
کسی کے پاس کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. جی ہاں, کہ وہ مومن پیدا ہوا ہے مومن ہی مرے گا؟ ہے کوئی جو ایک گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہو؟ اسلامک اتحاد کی وہ عظیم شخصیت ہے جس کو زمانہ جعفر طیار، جعفر صادق کے نام سے جانتا ہے. کون ہے یہ؟ اہل بیت کے اماموں میں سے ایک امام، مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتوں باتوں میں حضرت جعفر صادق کہتے ہیں اے لوگو چلو آج ہم اور تم مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں. مریدین خوش ہو گئے کہ کون سا وعدہ ہوگا؟ حضور فرمائے کون سا وعدہ ہے؟ آپ فرماتے دیکھو اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو بھی جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا تو آج وعدہ کرو کہ وہ تنہا نہیں جائے گا، ہم سب کو لے کر جائے گا. کیا یہ وعدہ کرتے آج؟ مجھے اللہ حکم دے گا میں تم کو لے کر جاؤں گا، تمہیں اگر اجازت ملے تو مجھے مت چھوڑنا. مریدوں نے یہ جب سنا حضرت جعفر صادق سے عرض کرتے حضور ہم آپ کے بھروسے ٹکے ہوئے ہیں اور آپ ہمارے اوپر بات ڈالیں کہ آپ جاؤ تو مجھے لیتے چلنا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگو آخرت کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں جانتا وہاں کیا ہوگا. ہاں ہم کون سی زندگی میں جی رہے یار، اور کون سا آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس ہے کہ جس کے بلبوتے پر آپ نیکی تو نہیں کرتے، ثواب کے کام تو نہیں کرتے، گناہ کر کے اوپر سے اتنا نیڈر پنی، اتنی بے خوفی اور دعویٰ اتنا بڑا. یار کبھی تو آنسو بہائے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. یار کبھی تو روئے، پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. حضرت علی رحمت و رضا فرماتے ہیں جس بندے کو اپنے جیتے جی اپنی دنیا میں اپنے ایمان کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ بچے گا یا چلا جائے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر اس بندے کا خاتمہ برا ہوتا ہے، اکثر اس کی موت بری ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر کہا یار حذیفہ صرف اتنا بتا تو میرا نام ہے یا نہیں لسٹ میں، اوروں کے ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میرے حوالے سے بتا دو یہ کیوں تھا. اور یہاں سے بس میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو پتا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے جن جن لوگوں کے نام گنوا دیے ہیں وہ منافق ہے، اور اس پر ان کو یقین بھی تھا اور وہ اس کو منافق مانا کرتے تھے. جو جانتے تھے زبان رسالت سے نکل چکا ہے، اب وہ پتھر کی لکیر بن چکا ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن زبان اقدس سے جو نکل چکا ہے اب وہ کبھی رد نہیں ہو سکتا ہے، اب وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا آپ دیکھیں گے، اش کریں گے. قرآن پاک میں ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی آیت کریمہ ہے، سینکڑوں آیت کریمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا. اب آپ دیکھیں آگے چل کے ایک اور روایت مجھے یاد آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے میں حضور علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بارش تھی اور کہیں بیچ میں کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آپ بارش سے بچ سکے اور آپ بالکل تر و تازہ آئے، ایک چھٹا بھی آپ کے بدن پہ نہیں ہے، تو ایسی کون سی چھتری آپ نے پہن لی تھی یا کون سی جگہ آپ رک گئے تھے کہ اتنی بارش میں آپ بھیگے بھی نہیں. اب حضور ان کو کیسے سمجھاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، عائشہ تو نے اپنے چہرے پر کون سی چیز اوڑھی تھی؟ حضور نے کیا پوچھا؟ عائشہ تو نے اپنے چہرے پر اپنے سر پہ کون سی چیز اوڑھی تھی؟ وہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تہبند شریف میں نے اپنے سر کے اوپر رکھی تھی. حضور فرماتے ہیں وہ بارش نہیں تھی، تو نے جو اپنے سر کے اوپر میری تہبند مبارک رکھی تھی جیسے تو نے رکھی اللہ نے غیب کے پردوں کو تجھ سے ہٹا دیا، یہ غیب کی بارش تھی، پانی کی بارش نہیں تھی. تجھے محسوس ہوا کہ یہ بارش ہے، ارے یہ چادر کا کمال تھا یار، جس سر پہ میرے مصطفیٰ سے ٹچ ہونے والی چادر رکھ جائے پڑ جائے
تو اس سر کی یہ طاقت ہو جائے، اس سر کی یہ طاقت ہو جائے کہ عالم اس کے سامنے روشن ہو جائے، تو میرے مصطفیٰ کے سر انور میں اللہ نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہے، اس آنکھوں کے نظروں کا، اس آنکھوں کی کمال اور اس کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ہو درود۔ سب سے بڑا غیب کائنات میں اللہ ہے، سب سے بڑا غیب، وہ بھی اللہ نے بلا کے دکھا دیا، سب سے بڑا غیب، اس سے بڑا غیب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا ہم ایمان لائے اللہ ایک ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک بات، ایک زبان تھی جس نے کہا تھا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ جس کی زبان سے نکل رہا ہے نا وہ غیب کو جانتا ہے اور اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کائنات میں جتنی ساری آپ کلمے پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ تقدیر کو مانتے ہیں، تقدیر بری بھلی ہو سکتی ہے، آپ قیامت کا آپ اقرار کرتے ہیں قیامت ہونے والی ہے، اس میں یہ چیز ہوگی، اس میں یہ ہوگی، پل صراط اتنے ہزار سالوں کا راستہ ہے، اس میں اتنی چوڑائی ہے، اس طرح سے اس کا چلنا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ ساری چیزیں ہم قبول کرتے، کیوں؟ جانتے ہیں غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی ہے اور ہمیں یقین ہے۔ تو پھر اس چیز میں الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جتنے کمالات اللہ رب العزت نے دوسرے نبیوں کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے کمالات کا مجموعہ اللہ نے ہمارے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا تھا۔ اب ہر نبی کے پاس غیب ہے، ہر نبی غیب جانتا ہے، تو وہ ساری چیزوں کا مجموعہ جب ہر نبی جانتا ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیب کتنا جانتے ہوں گے اور ان کے پاس کتنا غیب ہوگا۔ تو یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ آپ جب حضور کی شخصیت کو پڑھے نا، اللہ پاک نے کس کمال تک حضور علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، ہماری حرکتوں کو حضور جانتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو معلوم ہے۔ بلکہ ایک حدیث آپ کو سناؤں، روایت میں ہے ہر سوموار یا ہر جمعرات کو امتیوں کے اعمال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جب امتی کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو حضور خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی امتی کے اعمال میں برائیاں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں اور اس امتی کے لیے حضور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ یار قربان جائیے اس نبی کی عظمتوں پر اور ہماری قسمت پر کہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا۔ ہمارے لیے مغفرت کی دعا، یار ہم گناہ کریں، اگر ہم نیکی کریں تو خوش ہو جائیں اور گناہ کریں تو اپنی قبر انور ہمارے لیے مغفرت کی دعا۔ بلکہ حضرت صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھی، دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانے، حضور یہ کیا کتابیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو سیدھے ہاتھ میں ہے نا اس میں اللہ نے جنتیوں کے نام لکھے، ان کے باپ داداؤں کے ساتھ، ان کے قبیلوں کے ساتھ، ان کے جگہوں کے ساتھ، کہاں کا رہنے والا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے اس کتاب میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں نیچے ٹوٹل بھی مارا ہوا ہے کہ اتنے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ گنتی پوری ہو چکی ہے، قیامت تک نہ اب اس میں سے ایک آدمی کو بھی نکالا جائے گا، نہ ایک آدمی کو اس میں داخل کیا جائے گا، اتنی اس حد تک غیب۔ اور فرمایا دوسرے ہاتھ میں کا اس میں جہنمیوں کے نام ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہے، ان کے باپ دادا، ان کے قبیلوں کے نام کے ساتھ، اور حضور فرماتے ہیں اخیر میں ٹوٹل بھی لگا ہوا ہے کہ اتنے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت تک
اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اب یہ مہر لگ چکی ہے، اس میں سے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ اس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیٹیل ہمیں بتائی ہے، اور آخرت کے مسئلے میں ہو یا دنیا کے مسئلے میں ہو، میرے بھائیوں اب اس پر اعتقاد کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب دیا ہے، اور اس شان سے دیا ہے کہ اللہ نے ایسا غیب دنیا میں کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارے نبی ہی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی ہی کا اعزاز ہے، یہ ہمارے نبی ہی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور کسی نبی کے پاس اتنا علم نہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک شان ہے حضور علیہ السلام کی، اور اس شان کے مالک کے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی شان ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پورے قیامت کا منظر آپ دیکھیں نا، حضور کی زبانوں سے ہم نے سنا ہے، میں تو کچھ معلوم نہیں تھا۔ قیامت کا منظر ہوگا، ایسا ہوگا، حضور فرماتے ہیں میرے اتنے امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اتنے امتی حساب کتاب کے، بلکہ ایسی سی شان عظمت ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا تو ایک بندے کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کرو، ایک بندے کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کرو، تو وہ بڑی تیزی سے جہنم میں بھاگتا ہوا جائے گا، بڑی تیزی سے جائے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا اس کو روکو اور اس سے پوچھو کہ یار جنت میں حکم نہیں ہوا ہے، دوزخ میں جانے کا حکم ہوا ہے، اتنی تیزی سے دوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا زندگی میں تو کبھی تیری بات نہیں مانی، تو سوچا آج ہی مان لوں۔ دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اللہ فرمائے گا جب تجھے میری بات کا اتنا تیرے نزدیک اہمیت ہے تو پھر اب تو جنت میں، اب تجھے جہنم میں نہیں، اب تجھے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ باتیں ہم تک کیسے پہنچیں؟ ایک بندے کو حکم ہوگا اس کو فرشتے پکڑ کے لے جاؤ دوزخ میں، تو دو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، بار بار مڑ کے اللہ رب العزت کی طرف دیکھے گا، بار بار مڑ کے دیکھے گا۔ فرشتوں سے اللہ فرمائے گا اسے روکو اور پوچھو کہ یہ بار بار ہماری طرف مڑ کے کیا دیکھتا ہے، جب حکم ہو چکا تو جائے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں یہ بار بار اس لیے دیکھتا ہوں کہ دل میں آتا کہ شاید تیرا حکم بدل جائے، تیری رحمت کو جوش آ جائے۔ کہا واہ بندے ابھی بھی تجھے اتنا مجھ پر بھروسہ ہے، ابھی بھی تیرے دل میں امید کی ایک کرن ہے کہ میں ابھی بھی تجھے بخش سکتا ہوں؟ جب میری بخشش کا تیرے اندر اتنا احترام ہے تو جا اب دوزخ میں نہیں اب جنت میں چلا جا۔ یہ ہم نے کہاں سے سنا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا اور پھر اس کو بھروسہ بھی کیا۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ اب جو چند دن ہے اس میں آپ کو مقام مصطفیٰ کیا ہے اور اللہ نے کیا شان میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے یہ آج سے میں نے شروع کیا ہے۔ غیب بھی اور غیب کا علم جو نبی کو عطا فرمایا ہے یہ بھی ایک شان مصطفیٰ ہے۔ آپ قرآن پڑھیے آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے پورا قرآن ہی شان مصطفیٰ میں نازل فرما دیا۔ اللہ پاک نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔